کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے جو تخت پر بیٹھا ہے۔ رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا، اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں جائزہ لینا رعایا کس حال میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا۔ اسے ایک جگہ پر چند افراد اکٹھے جاتے ہوئے دکھائی دیے جو کسی جگہ چوری کرنے کی نیت سے جا رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور خوف زدہ ہو گئے۔ یہ آدھی رات کا وقت کون اس طرف آ رہا ہے؟ چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا، اس لیے کہنے لگے، تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا کوئی چور ہی ہے جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے نکلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان نے کہا، اگر چوری ہی کرنی ہے تو کسی ایسی جگہ چوری کرو، اس قدر دولت ہاتھ لگ جائے جو ساری عمر کے لیے ہی کافی ہو، اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ ہے کہ شاہی محل کو لوٹتے ہیں، جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ چوروں نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کی جرأت و بہادری پر اچھل کر اٹھے اور کہا، واہ بھائی واہ، تم تو بڑے بہادر اور جرأت مند ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ تم اس بات کو کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج اپنا سردار مانتے ہیں۔ تم جو حکم دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جو حکم تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سلطان نے کہا، میرے ہوتے ہوئے تم ذرا گھبراؤ، اب تیاری پکڑو۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہم اس منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی خوبی کا مالک ہے۔ ان سب نے باری باری اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ جو ایک چور یہ کمال رکھتا ہے کہ جس جگہ خزانہ رکھا گیا ہے، مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا۔ دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے شناخت کر لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا، یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی زبان سمجھ آتی ہے۔ چوتھا چور بولا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہیے کہ محل کی دیواریں کتنی اونچی ہوں، اگر کمند پھینکوں تو فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کے بعد آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ اب چور کہنے لگا، سردار اب تم اپنا کمال بتاؤ۔ سلطان بولا، مجھ میں یہ خوبی ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو، ان کی موت کی سزا کے حکم پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لیے تخت لے آئیں تو عین اسی موقع پر اگر میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو مجرم اس وقت قید سے چھوٹ جائے، ان کی جان بخشی ہو جائے۔ سب چور سن کر بڑے حیران ہوئے، اور کمال کے ہوتے ہو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے کہ راستے میں ایک کتے کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ چور نے بتایا کہ ساتھیو، کتے نے جو کچھ کہا اسے سن کر تو بڑا حیران ہو رہا ہوں، اگر تم سنو تمہیں یقین ہی نہ آئے۔ باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا، کہنے لگے، تو صحیح کتا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا کہ کہہ رہا ہے ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ چور کہنے لگا، بے شک تم اس بات پر ہنسو، لیکن کتا کہہ رہا ہے، ان سب میں دل کو تجسسی دیتے ہیں اور بات اپنے مطلوب کے مطابق دیکھتے ہوئے کہنے لگے کا مطلب ہے یہ پانچوں شاہی خزانے لوٹے جا رہے ہیں، پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے وہ محل پہنچ گیا۔ اب وہ کمند ڈالے، چور نے اپنا کمال کیا، اس نے چوری ایک ہی بار جو کمند پھینکی